بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ ہمارے بہت ہی محترم صاحبزادہ پروفیسر محمد علی کریمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور بالخصوص آج کی رات کے حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں گے۔ صاحبزادہ پروفیسر محمد علی کریمی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، پروردگار نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ ایسی عظمتیں عطا فرمائی جو سابقہ انبیاء میں سے کسی کو نہ مل سکی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنایا، ان کو یہ عظمت اور شرف عطا کیا کہ جسمانی معراج کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں تک، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتے ہوئے عرش پر جلوہ فرما ہوئے، اور پھر پروردگار کی عظمتوں کو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد رات کے تھوڑے سے حصے میں پلٹ کے واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ عظمت، یہ شان، یہ رفعت اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اسے معجزہ معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کے معجزے کے آبجیکٹیو کی طرف جب ہم جائیں تو سب سے پہلا مقصد معراج کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کو جو معجزات دیے، وہ ان کے دور کے اعتبار سے جو چیزیں سب سے زیادہ لوگوں میں اتھینٹک تھی، اللہ نے اس سے بڑھ کر انبیاء کرام کو عظمتوں سے نواز دیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اطباء اور ڈاکٹر بڑے سے بڑا مریض ہوتا تو اس کا علاج کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ آپ مردہ کو اللہ کے حکم سے زندہ فرما دیتے، آپ مادر زاد اندھے کو اور کوڑی کو بھی شفا یاب کر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عصا کی صورت میں اور ید بیضاء کی صورت میں معجزات عطا فرماتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک معجزہ تو قرآن دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت اور رسالت کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنا ہے۔ تو آنے والے دور میں جو بڑی سے بڑی تحقیق اور ریسرچ ہونے والی تھی، نئے سے نئے سائنسی ایجادات اور ایکسپیریمنٹ ہونے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی سوچ اور عقل کو اتنی وسعتیں دی کہ آج انسان چاند پہ قدم رکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو پروردگار نے اپنے محبوب کو ایک ایسا معجزہ دیا کہ جہاں سائنس ساری کی ساری متحیر ہے، اور رب قدوس نے یہ آسمان اور یہ تمام کے تمام بلندیوں کے مقامات سے بڑھ کر اپنے محبوب کو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھ کر عرش اعظم پر جلوہ فرما ہونے کی توفیق عطا کی۔ یہ عظمت کسی اور کو نہ مل سکی۔ آج بھی سائنس تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے تحت یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ جب کمپیریبل آف سپیڈ آف لائٹ سے کوئی چیز سفر کرے گی تو ٹائم ڈیلیشن ہو جاتا ہے۔ سپیڈ آف لائٹ سے جب کوئی چیز سفر کرے تو ٹائم ڈیلیشن ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح آج سائنس نے ایکسپیریمنٹ سے اس بات کو ثابت کیا کہ لائٹ کی سپیڈ سے سفر کرنے پر ٹائم ڈیلیشن ہے، پروردگار نے اس سپیڈ آف لائٹ سے بھی بڑھ کر اپنے محبوب کو عظمتوں سے نوازنے کے لیے معراج کا عظیم سفر عطا فرما دیا۔ اس کی دوسری حکمت اور دوسرا مقصد یہ ہے، اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے، وہ سارے انبیاء کرام اللہ کے موجود ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، خبر دیتے رہے، گواہی دیتے رہے کہ اللہ موجود ہے، جنت و دوزخ موجود ہیں، لیکن ان کی ساری گواہیاں خبر کی مانند تھی، انہوں نے دیکھ کر نہیں دی۔
پروردگار نے اپنے محبوب کو خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا اور واضح کیا پیارے محبوب سارے انبیاء جو گواہیاں دیتے رہے کہ اللہ موجود ہے، جنت و دوزخ موجود ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، محبوب ہم نے تو آپ کو آئی وٹنس بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، آئیے عرش پر اور دیکھیے اپنی آنکھوں سے ان ساری چیزوں کو، پروردگار کے جلووں کو اور جنت و دوزخ کو، اور آپ جا کر یہ بتا دیجئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ موجود ہے، اور اللہ نے اپنی شہادت کی تکمیل ذات مصطفیٰ پہ مکمل فرما دی۔ اسی طرح خالق کائنات نے اپنے محبوب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ عالمین کی تعداد 18,000 سے زیادہ ہے۔ اس عالمین کے اندر اللہ کی ذات کو نکال کر ساری چیزیں شامل ہیں، تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا فیض پہنچ رہا تھا، اللہ نے معراج کے معجزے میں اپنے محبوب کو عرش پہ بلا کے دکھا دیا کہ پیارے محبوب آپ ان تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور پروردگار نے آپ کی رحمت کا فیض ان کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم علیہ السلام کو عظیم معجزہ پروردگار نے دیتے ہوئے سارے انبیاء کرام پر آپ کی فضیلت کو ثابت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کے 11ویں سال رجب کی 27ویں رات کو بنت ابی طالب اپنی ہمشیرہ حضرت ام ہانی کے گھر میں جلوہ فرما ہے، سو رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں، جناب میکائیل علیہ السلام آتے ہیں، جناب حضرت اسرافیل علیہ السلام آتے ہیں، مکرم ملائکہ کے ساتھ 70 ہزار ملائکہ موجود ہیں۔ جناب جبریل امین علیہ السلام نے سرکار کو بیدار کیا، امام الانبیاء علیہ السلام کو حرم لے جایا جاتا ہے، ان کے سینے مبارک کو چاک کیا جاتا ہے، ان کے قلب اقدس کو نکالا جاتا ہے، ان کو نورانیت سے متصف کیا جاتا ہے، زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے، اور پھر براق پہ سوار کر کے پہلے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو تمام انبیاء وہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنی جمی صفات میں سے صفات سبحان سے کیا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ دعویٰ خود محبوب خدا نے نہیں کیا، بلکہ یہ وہ ذات دعویٰ کر رہی ہے جو تمام عیوب سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، اسریٰ بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ عبد کا لفظ کہنے کا ایک مقصد یہ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج صرف روح کو اور خواب کی صورت میں نہیں دی۔ عبد اسے کہتے ہیں جو روح اور جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر یہ خواب میں ہوتا یا روح کے ساتھ معاملہ ہوتا تو پھر کلام یوں ہوتا، سبحان الذی اسریٰ بے روح محبوب ہی، بے روح حبیب ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے روح کا ذکر نہ کیا، بعبدہ ہی کہہ کے واضح کر دیا کہ یہ معراج ہم جسم اور روح کے ساتھ اپنے محبوب کو کروا رہے ہیں۔ اور کہاں تک؟ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ یہ زمینی معراج کا ذکر ہے جس میں پروردگار نے اپنے محبوب کی شان کو خود قرآن میں ذکر فرما دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام ہے، سارے انبیاء مقتدی ہیں۔ اس کے بعد سفر کا آغاز ہوتا ہے آسمانوں کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی بلندیوں کی طرف چڑھتے گئے، چونکہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ آقا علیہ السلام جا رہے ہیں۔ ٹائم ڈیلیشن ہو چکا ہے، 500 سال کی مسافت کا ایک آسمان ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے 7 آسمان سیڑھی کے زینے کی طرح بنتے گئے۔ آقا علیہ السلام پہلے آسمان پہ پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام استقبال کے لیے موجود ہے۔
दूसरे आसमान पे पहुंचे तो हजरत ईसा और याहिया अलैहिस्सलाम इस्तकबाल के लिए मौजूद है। तीसरे आसमान पे पहुंचे तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद है। चौथे आसमान पे पहुंचे तो जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम वेलकम कर रहे हैं। पांचवें आसमान पे पहुंचे तो जनाब हारून अलैहिस्सलाम खुशामदीद कह रहे हैं। छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं और सातवें आसमान पर जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम को खुशामदीद कहा। बैत मामूर के साथ बैठे हुए जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम को तमाम अजायबात दिखा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमान से आगे बढ़े, सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, जहां जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि बस इससे आगे बढ़ने की मेरे अंदर सकत नहीं। शायर ने क्या खूब कहा, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। परवरदिगार ने तमाम छुपे जलवे आप पर खोल दिए। आका अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भी पीछे छोड़ जाते हैं। आपके लिए तख्त लाया जाता है जिसको रफ-रफ कहा जाता है। महबूब खुदा रफ-रफ पे सवार हुए और आगे बढ़े। परवरदिगार की बारगाह का कुर्ब इख्तियार किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सुम्मा दना फतदल्ला। अल्लाह ताला सूरह नजम 26वें पारे में इरशाद फरमाता है, सुम्मा दना, फिर वो जलवा करीब हुआ और इतना करीब हुआ, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा का हुसैन ओदना, जितना दो कमान मिले तो आपस में फासला रह जाता। इतना कुर्ब नसीब हुआ आका अलैहिस्सलाम को। परवरदिगार के जलवों को सर की आंखों से मुलाजा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमतों को, बारी ताला की अजमतों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर की आंखों से मुलाजा फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने दो नूर अपने महबूब को अता फरमाए जो पहले किसी नबी को न मिले। उनमें से एक नूर सूरा फातिहा है और दूसरा नूर सूरा अल बकरा की आखिरी आयत है। परवरदिगार ने बराए रास्त ये आयतें अपने महबूब के कल्ब अक़दस पे नाजिल फरमाई। ये वो अजमत थी जो परवरदिगार ने अपने महबूब को बराए रास्त अता फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जलवा मोहब्बत में गुम थे। वारफ्तगी की कैफियत में गुम होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से रहमतों का फैज लेने के बाद 50 नमाजों का तोहफा लेकर पलटते हैं। जो जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर फिर वापस गए तो 45 रह गई। फिर उन्होंने कहा कि आपकी उम्मत ये ना पढ़ेंगी, 5 नमाजें रह गई। परवरदिगार ने फरमाया, महबूब जो हम कहते वो हो के रहता है, आपकी उम्मत 5 पढ़ेगी, सवाब हम फिर भी 50 का अता फरमाएंगे। आज मिराज के इस वाक़ये पर बहुत से इश्कालात और शुबहात भी हैं, लेकिन अक्ले सलीम कभी भी इसका इनकार न करेगी। इसलिए कि कायदा यह है कि मुहर्रिक की ताकत और मुतहर्रिक की काबिलियत को जब देख लिया जाए तो हरकत पे ताज्जुब खत्म हो जाता है। यहां मुहर्रिक परवरदिगार है जिसने खुद ऐलान किया, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। और उनकी शान क्या है? अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हम हर चीज पे कादिर है। वो मुहर्रिक है और मुतहर्रिक महबूब खुदा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का अजीम मुस्दा अपने दामन में रखने वाले। और हरकत यहाँ मौजज़ा मेराज है। मौजज़ा कहते ही उसे है जो अकल को आजिज कर दे। मेराज हमें इस बात का तकादा करती है कि हम इस तोहफे की कदर करें जो परवरदिगार ने हमें मेराज की सूरत में अता किया। और इस मौजज़ा मेराज में हमें खास तौर पर नमाज का तोहफा मिला, हमें अजमतों से नवाजा गया। और उम्मती का हक अदा करते हुए हर एक को चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपनाते जाएं। आज की रात इबादत, नवाफिल, जिक्र व अज़कार के साथ साथ हम परवरदिगार की बारगाह से दुआ करते हैं, अल्लाह इस मुल्क के पाकिस्तान को भी अमन और सलामती का गहवारा बनाए कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
صاحبزادہ پروفیسر محمد علی کریمی صاحب اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور شب معراج کے حوالے سے آپ نے جو گفتگو کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کلمات آپ نے پیش کیے، دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مالک کائنات آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔